أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ مالک نے ہمیں اپنے آخری اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئے تھے، ان کی قوموں نے اپنے دین کو بدل کے رکھ دیا. صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے متعلق اللہ نے خود ضمانت دی
کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، پہلے بھی نازل اللہ ہی نے کیے تھے، اسے بھی اللہ رب العزت نے ہی نازل کیا ہے، لیکن پہلے ادیان اور اس دین میں فرق یہ ہے کہ اس کی ضمانت اللہ نے دی ہے کہ اس کی حفاظت بھی میں کروں گا، کیونکہ اگر اللہ حفاظت نہ فرماتے تو ہمارا کردار بھی پہلی امتوں سے مختلف نہیں ہے۔ ہم عمل کے اعتبار سے دین میں جو بھی بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ عوام الناس ہیں یا علماء ہیں۔ اس دین میں کسی بھی طرح رد و بدل ہو جائے، ہمارے لیے رستے ہماری خواہش کے مطابق کھل جائیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی تھی، ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ۔ اے میرے نبی یہ بات یاد رکھیں، اگر زمین پہ رہنے والے اکثر لوگوں کی بات ماننی آپ بھی شروع کر دیں تو پھر رائے راست پہ آپ بھی نہیں رہیں گے، بھٹک جائیں گے۔ تو دین نام ہماری خواہشات کا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پابندی کا نام دین ہے۔ اور آج جس وقت میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس پابندی سے آزاد سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ میں جو کچھ مرضی کر لوں، اللہ رب العزت کو چاہیے کہ وہ مجھے معاف فرمائے۔ یہ اللہ کا قانون اور اصول نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آج جو کچھ میں اور آپ اپنی زندگی میں کر رہے ہیں، اس کی نشاندہی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبان سے آج سے 1400 سال پہلے کی تھی۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پہلی امتوں کے شانہ بشانہ قدم بقدم چلو گے، حتیٰ کہ اس طرح برابری کرو گے جس طرح ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے برابر ہوتا ہے، اس طرح تم ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تعجب سے پوچھا، اے اللہ کے پیارے رسول، اس سے مراد آپ کی یہود نصارہ؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور کون؟ پھر آپ نے بڑی سخت بات فرمائی، آپ نے فرمایا حتیٰ کہ اگر یہود یا عیسائیوں میں کوئی شخص زبان سے بات نہیں نکلتی، اگر اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا تو میری امت میں بھی ایسے ذلیل لوگ پیدا ہوں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج جو دن گزر رہے ہیں، ابھی چند دن پہلے ایک دن گزرا جسے 25 دسمبر کہتے ہیں، جس کے متعلق ہم میں سے عام ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن تھا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ عیسائیوں کی جتنی کتابیں ہیں وہ اس چیز کا تردید کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن کے متعلق کوئی واضح تعین نہیں ہے، اور ہم اس دن کو ان کے شانہ بشانہ مناتے ہیں۔ ہمارا میڈیا، ہمارے اخبارات، ہمارے سیاسی لیڈر، ہمارے مذہبی زعماء، حتیٰ کہ عوام الناس اپنے مفاد کے لیے سارے کے سارے ان کے ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب سوچیں ذرا، ان کا تصور کیا ہے؟ ان کا تصور یہ ہے، وہ خوشی اس لیے کرتے ہیں، وہ لائٹیں اس لیے جلاتے ہیں، وہ اس دن ہلا گلا اس لیے کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو مبارکباد اس لیے دیتے ہیں،
وہ کہتے ہیں اس دن اللہ نے اپنے بیٹے کو جنم دیا، العیاذ باللہ۔ سورۃ مریم ہے، اس کی آیت نمبر 88 ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں رحمان نے بیٹے کو پیدا کیا، ایک بیٹے کو جنم دیا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ اللہ کو گالی دیتے ہیں۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اگر اللہ نے آسمان کو انسانوں تمہاری طرح شعور دیا ہوتا، زمین کے اندر سوچنے کی قوت ہوتی، پہاڑ بات کو سمجھنے کی طاقت رکھتے، تو آسمان گر پڑتا، زمین پھٹ جاتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے کہ جس مالک نے ہمیں بنایا ہے اسے گالی دی جا رہی ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اس مسلمان کی زبان کو آگ کیوں نہیں لگ جاتی جب وہ کسی کو کہتا ہے کہ کرسمس کی خوشیاں تمہیں مبارک ہو؟ کیا اس کی ماں کو بغیر کسی وجہ کے کوئی گالی نکالے تو ہم اس سے دوستی، اس کے ساتھ گلے ملنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو دور کی بات ہے، ہم اس کے سر کو پھوڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا کی مائیں، ساری دنیا کے باپ اللہ کی عزت پہ قربان، اللہ کو گالی دے کے ہم سینے پہ لگاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے رب کی صفت یہ ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی نے اللہ کو جنا ہے نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس پوری دنیا میں تمہارے رب کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں ان دعوا للرحمن ولدا، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا پکڑا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد بناتا پھرے، اس کی تو ساری مخلوق ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں، زمین کے اوپر جتنی مخلوقات ہیں، وہ اچھی ہے یا بری، الا آتی الرحمن عبدا، سب غلام بن کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اولاد بن کے نہیں، بیٹا یا بھائی بن کے نہیں، برابری کرنے والا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لا یملکون الشفاعہ، میں نے تو کسی کو شفاعت کا مالک بھی نہیں بنایا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اگر بنایا ہے کوئی اللہ نے عہد دیا ہے تو دکھاؤ، تو اگر نہیں ہے تو یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، جس کے مطابق چل رہے ہیں، اور یاد رکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، قیامت کے دن ہر بندہ اکیلا اکیلا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ رب العزت کا پہلا سوال یہ ہوگا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اے میرے بندے ذرا گن کے مجھے بتا کتنا وقت دنیا میں ٹھہرا ہے۔ اگر آپ نے 1000 سال بھی عمر دنیا میں گزاری ہو، ہر شخص کا ایک ہی جواب ہوگا لبثت یوما او بعد یوم، اے اللہ ایک دن
یا دن کا کچھ حصہ، فاسأل العادین، اے اللہ یہ تیرے فرشتے حساب کرنے والے ہیں، ان سے پوچھ لے کہ ہم نے ایک دن گزارا یا دن کا بھی کچھ حصہ. تو اللہ رب العزت کہیں گے قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم جان لیتے کہ کتنا ہلکا تم سودا کر رہے ہو، کتنا برا جوا کھیل رہے ہو کہ دنیا کے اتنے سے وقت کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیا. پھر جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کے متعلق پوچھا جائے گا. اور نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بتایا، قانون دیا، کہا یاد رکھو بے شک تم میرے امتی ہو، اللہ نے میرے کلمے پڑھنے کی تمہیں توفیق دی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں ہمیشہ زندگی میں رکھنا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو میری امت میں رہتے ہوئے بھی کسی غیر قوم کی مشابہت کرے گا، ان کے طرز عمل کو اپنائے گا، ان کی تقریبات میں جائے گا، ان کے معاملات میں ان کا معاون بنے گا، فہو منہ، قیامت کے دن وہ میری امت سے نہیں ان کے ساتھ اٹھے گا. کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ کس طریقے سے ہمارا معاملہ ہوگا؟ کبھی ہم نے یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچا ہے؟ ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ وہ میرا کولیگ ہے، یہ سوچتے ہیں کہ وہ میرا پارٹنر ہے یا وہ میرا گاہک ہے. ہماری سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان چوڑوں سے ووٹ لینا ہے یا دنیا کے سامنے اپنا سافٹ امیج پیش کرنا ہے. میرے بھائیوں، اگر اللہ کی منشا یہی ہوتی تو اللہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ پہ یہ صورت کبھی نازل نہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اپنے نبی سے کہا قل، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے، ایھا الکافرون، اے دنیا جہان کے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم نہیں کریں گے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت ہرگز نہیں کرتے جس کی ہم کرتے ہیں. وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ یہود عزیر علیہ السلام کی، ان کو رب کا بیٹا سمجھ کے انہیں مانتے تھے. کبھی وہ بچھڑے کی پوجا کرتے تھے. عیسائی 3 خداؤں کو مانتے ہیں. ہندو 3000 مورتیوں کو اپنا رب مانتے ہیں. اللہ نے یہ واضح حد فاصل بنا دی، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، ہم ہرگز نہیں عبادت کریں گے جس کی تم کرتے ہو. اگر یہ بات درست ہے تو آج میں اور آپ اپنے رویے پہ غور فرمائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور پرسوں جب یہ سال ختم ہوگا اور نیا سال کا آغاز ہوگا، اس وقت ہم کس کی نقل کریں گے؟ کیا اللہ نے یہ حکم دیا تھا؟ میرے بھائیو، سوچنے والی بات تو یہ ہے، آج ہم کاروبار کرتے ہیں یا کہیں پہ ملازمت کرتے ہیں، ہر دن اپنی روکڑ ملاتے ہیں اور گئے دن کے نقصانات پہ افسوس کرتے ہیں، آنے والے دن کی اچھی پلاننگ کرتے ہیں کہ تاکہ آج کے دن جو خسارہ ہوا ہے کل نہ ہو. کیا ہم نے دین کے معاملے میں بھی ایسا سوچا ہے کبھی کہ ہماری زندگی کا کتنا وقت گزر گیا؟ یہ سال بھی آ کے گزر گیا، ابھی 17 لکھنا، تاریخ لکھنے والوں کو اچھی طریقے سے 17 لکھنا نہیں آیا تو 17 ختم بھی ہو رہا ہے. اسی طرح زندگی کی دوڑ ایک دن ختم ہو جانی ہے اور ہمیں ختم گزرے ہوئے وقت میں اپنی غلطیوں کا احساس نہیں، بلکہ ہم ایسے بیوقوف ہیں، ہر آنے والی چیز کا جشن منا کے سمجھتے ہیں ہم زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں
بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، اس کے متعلق سوچو۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں ناچنے گانے اور تماشے کرنے کے لیے، شغل لگانے کے لیے، جشن منانے کے لیے نہیں بھیجا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا گمان کرتے ہو اللہ نے تمہیں فضول دنیا میں بھیجا ہے؟ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اور تمہیں لوٹ کے کبھی اللہ کے پاس نہیں جانا۔ فتعال اللہ الملک الحق، لوگوں وہ سب سے بلند ہے، وہی مالک ہے، وہی بادشاہ ہے، اور یہ حق ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ ہم جن رستوں پہ چل رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، ہم جنہیں زندگی اور اس کے شغل سمجھ رہے ہیں یہ سب کچھ دھوکہ ہے۔ میرے عزیز بھائیو، جس پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ سال کا انتظار نہیں، ہر دن کے اختتام پہ اللہ کی منتیں کرتے ہیں۔ آپ جب اپنے بستر پہ تشریف لے جاتے اور اس وقت آپ کے آخری کلمات کیا ہوتے ہیں؟ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، بعض احادیث میں 3 آیات آتی ہیں، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اے اللہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک تو ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، لوگو یہ بات یاد رکھو، تم کوئی کام چھپا کے کرو یا ظاہراً کرو، اللہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہماری زندگی کا ایک بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت سے چھپا ہوا۔ ان تبدوا ما فی انفسکم، جو تمہارے من کے اندر ہے اسے ظاہر کرو، او تخفوہ یا چھپا کے رکھو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا محاسبہ کرے گا، اللہ اس کی بابت پوچھے گا۔ جب یہ آیت اتری نا، سیدنا عمر جیسے طاقتور انسان کھڑے کھڑے گر پڑے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہماری کیفیت یہ تھی جیسے ہماری کمر نے ہمیں اٹھانے سے انکار کر دیا ہے۔ اگر ہماری ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کا محاسبہ ہو تو ہم تو مارے گئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، یہ پھر اس کی مرضی ہے عذاب دے یا معاف کرے۔
اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور آگے ایک ایماندار، اس کی ذہنی، اس کی سوچ، اس کے ایمان کا لیول کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آمن الرسول، ایمان لائے رسول، بما انزل الیہ من ربی، جو اللہ نے نازل کیا ہے. انبیاء بھی پابند ہیں کہ اس بات پہ ایمان لائیں، والمؤمنون، اور اہل ایمان بھی پابند ہیں. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، سب کی سب اللہ کی مخلوق پابند ہے کہ اللہ پہ ایمان لائے، اس کے فرشتوں پہ ایمان لائے، اس کی کتابوں پہ ایمان لائے. لا نفرق بین احد من رسلی، کسی نبی یا رسول کے خلاف جو ہے تفریق نہ کرے کہ کسی کو برا جانا، کسی کو اچھا جانا. اور یہ صرف شرف اللہ نے امت محمد الرسول اللہ کو عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہم اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ تک ہر نبی کا احترام کرتے ہیں، وگرنہ کسی قوم کے یہ نصیب میں نہیں ہے. ہر قوم کے نبی کسی نہ کسی نبی کی مخالفت، ہر قوم کے لوگ کسی نہ کسی نبی کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ ہمیں شرف دیا کہ ہم کسی نبی کی مخالفت نہیں، سب کا احترام کرتے ہیں. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. آگے بات ہے سننے والی. کہا وقالوا سمعنا واطعنا، انہیں کہو کہ جب تم بات کو سن لو فرما برداری فوراً کرنی ہے، انکار نہیں کرنا. اور ہمارا اور یہود کا فرق یہ ہے کہ یہودیوں نے جب بھی اللہ کی بات کو سنا انہوں نے کہا سمعنا، سنا تو ہے، اسینا، مانیں گے نہیں. اور اس امت کے اہل ایمان کا رویہ ہمیشہ یہ رہا ہے، انہوں نے کہا سمعنا و اطعنا، اللہ سن لیا ہے اب فرما برداری کریں گے. تو اگر ہم سننے کے باوجود فرما برداری نہیں کرتے تو ہمارے اور ان کے درمیان فرق نہیں رہ جاتا. اس امت کا وصف یہ ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ انفال کے اندر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، نہ ہو جانا ان لوگوں کی مانند قَالُوا سَمِعْنَا، جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا، حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں سنا. جس بندے نے بات کو سن کے ماننا نہیں اس نے سنا ہی نہیں. وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، جب کوئی انسان سننے کے باوجود بات کو تسلیم نہیں کرتا، جو اللہ کا حکم ہے، میری بات نہیں، میرے آباء و اجداد کی بات نہیں، کسی عالم دین کی بات نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے کے بعد پھر وہ اسے قبول نہیں کرتا. کہا ان شر الدواب، میں نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں، انسان، جانور، پرندے، درندے، چرندے، ان سب میں غلیظ ترین وہ انسان ہے جس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے اور اس کو قبول نہ کرے. ان شر الدواب، وہ بدترین جانور ہے. وہ انسان انسانیت میں نہیں رہتا، وہ بدترین جانوروں سے بھی برا بن جاتا ہے. العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. وہ انسان جو سننے کے باوجود قبول نہیں کرتا وہ بدترین چپایا ہے، کیونکہ سمن بکمن، وہ گونگا اور بہرا ہے، لا یعقلون، عقل نہیں کرتا. اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں، پھر جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں
وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ ان کے من کے اندر تھوڑی سی بھی بھلائی دیکھ لینا، لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ انہیں ضرور سنائے، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن یہ تو اپنے اندر کی بھلائی ساری نکال بیٹھے ہیں، اب اللہ سنائے بھی تو یہ مانیں گے ہی نہیں۔ تو جب مانیں گے نہیں، اللہ کہتے ہیں مجھے سنانے کا کیا مطلب ہے، پھر جیسے رہتے ہیں ویسے ہی رہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دن کا اختتام پھر یہ کرتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اے اللہ میری تجھ سے التجا ہے، جو بات میرے بس میں نہ ہو اے اللہ اس کا مواخذہ نہ کرنا۔ یہ ایک خوف تھا کہ بعض ایسے اللہ کے حکم ہیں جو میرے بس میں نہ ہو، تو اللہ نے کہا نعم نہیں کروں گا، تم اپنے دل کی صفائی کے ساتھ میرے حضور آ جاؤ، جو تمہارے بس میں کوئی کام نہیں ہوگا میں اس کا مواخذہ نہیں کروں گا۔ اور اس کی مثال میرے عزیز بھائیو یاد رکھیں، ایک شخص اپنی جوانی اور صحت کے دنوں میں نیک عمل کرتا ہے، اس کا بڑھاپا آ گیا یا بیماری آ گئی، اپنے بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے اس کا عمل چھوٹ گیا، حتیٰ کہ وہ فرائض بھی نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ فرشتوں کو بلاتے ہیں، میرے فرشتوں ادھر آؤ۔ اے اللہ رب العزت حکم، کیا حکم ہے؟ مالک فرمائیں گے فلاں بندے کے اعمال تم لکھتے ہو، اب کیا ہے؟ اللہ اس نے عمل چھوڑ دیا، اپنی بیماری کی وجہ سے، اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، دماغ کے خلل کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے فرشتوں کو، یہ اپنے صحت اور تندرستی کے دنوں میں کیا کرتا تھا؟ اے اللہ یہ نمازیں پڑھتا تھا، اللہ تہجد پڑھتا تھا، تیرا ذکر کرتا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اب بے بس ہے، میرے فرشتوں جو اپنی جوانی اور صحت میں کرتا تھا آج بھی لکھتے چلے جاؤ۔ لیکن یاد رکھیں اس کے برعکس، اگر خدا نخواستہ ہم اپنی زندگی برائی پہ گزار رہے ہیں اور اپنی بیماری کی وجہ سے برائی نہیں کر پاتے، اپنے بڑھاپے کی وجہ سے وہ خباثت نہیں کر پاتے جو اپنی تندرستی کے دنوں میں کرتے رہے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں جب وہ نہیں کر پائیں گے تو وہ اس کی برائی بھی اسی طرح لکھی جائے گی۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی اس وقت سے پہلے، یعنی صحت، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ ممکن ہے آج کے وقت میں اچھا کیا ہوا عمل تمہیں ہمیشہ کی خیر اور نعمتوں میں اللہ رب العزت لے جائے۔ پھر آپ اللہ سے التجا کرتے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ یہ دن کا اختتام ہو رہا ہے، ساری دن میں کئی خطائیں ہو جاتی ہیں، کچھ دانستہ ہوتی ہیں کچھ نہ دانستہ ہوتی ہیں۔ تو کہا ربنا، اے میرے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، جو بھول کے ہو جائے اس کا مواخذہ نہ کرنا۔ اللہ کہتے ہیں نعم نہیں کروں گا۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے اللہ مجھ پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ پہلے لوگوں پہ کیا تھا؟ اگر کوئی چوری کرتا تو اس ماتھے پہ لکھا جاتا، اس کے دروازے پہ پیوست ہو جاتا یہ چور ہے۔ جو زنا کرتا اس کا سارا عیب عیاں ہو جاتا، حتیٰ کہ اگر غلطی سے پیشاب کا، پخانے کا چھینٹا جسم پہ لگ جاتا تو اتنی جلد کو کاٹنا پڑتا۔ اے امت محمد الرسول اللہ، تم پہ تو اللہ نے بہت احسان کیا ہے، کتنے پاپ ہیں جو لے کے ہم پھر رہے ہیں اور اللہ نے ہم پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو پھر وہ اللہ سے کہتے ہیں ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے اللہ مجھ پہ وہ بھی بوجھ نہ ڈالنا جن کو اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہ ہو، جو میں کر نہ سکوں۔ واعف عنا، اللہ مجھے معاف کر دے، سارا دن گزار لیا ہے، اب دن کا اختتام ہے،
نامعلوم سو کے اٹھنا بھی ہے یا نہیں، یہیں پہ جان قبض ہو جائے گی۔ اے اللہ واعف عنا واغفر لنا، میری خطاؤں سے درگزر فرما، وارحمنا، اے اللہ مجھ پہ رحم کر دے، انت مولانا، تو میرا آقا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، مجھے کافروں کا ساتھی نہیں بلکہ کفار پہ مجھے فتح نصیب فرما۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ جب فجر رات ساری گزار کے آرام اور راحت کر کے صبح اٹھتے اور اٹھتے ہی اللہ کی تعریف کرتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے مرنے کے بعد اٹھا دیا، زندہ کر دیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، بالآخر لوٹ کے مجھے اسی کے حضور جانا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکری، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے اس جسم کو عافیت دی، ورد علی روحی، میری روح کو واپس لوٹایا، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِي، اور مجھے اپنے ذکر کی اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ اللہ سے یہ آغاز کرتے، اس کے بعد آپ اپنے چہرہ مبارک پہ ہاتھ پھیر کے اپنے حواس کو بحال کر کے سورت اللہ اکبر، سورت آل عمران کی آخری رکوع کی یہ آیت پڑھتے، ان فی خلق السماوات والارض۔ اب رات کا اختتام ہوا، یہ دن کا آغاز ہو رہا ہے، یہ ایک تجدید عہد ہے، اللہ کے سامنے اقرار ہے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدا کرنا زمین اور آسمان کا، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا اختلاف ہونا، کبھی دن آتا ہے کبھی رات آتی ہے، یہ ایک معمولی بات نہ سمجھو۔ اللہ رب العزت سورت یاسین کے اندر فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ، جب میں رات کے اندھیروں سے کھینچ کے دن کو چھڑاتا ہوں، نسلخ کہتے ہیں کہ جس طرح بکرے کی کھال کو پکڑ کے کھینچ کے الگ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اس طرح میں کھینچ کے رات کو دن سے الگ کرتا ہوں، یہ میری نشانی ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ، یہ دن اور رات کا اختلاف لَآیَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے یہ نشانی ہے۔ الذین، عقل والے کون ہیں؟ جو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اہل ایمان کا آغاز دن کا کیسے ہوتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاماً، کھڑے ہو کے، وقعوداً، بیٹھ کے، وعلی جنوبہم، اور اپنے کروٹوں کے بل بھی، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کے اندر اللہ کی ہر نعمت کو دیکھ کے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پھر وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں اللہ تو نے ہمیں فضول پیدا نہیں کیا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، ہماری کامیابی کے معیار اپنے اپنے، لیکن اللہ کی نظروں میں کامیاب شخص یہ وہ ہے جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، تو وہ اللہ سے سارا کچھ کرنے کے باوجود کہتے ہیں سبحانک، اللہ صرف تو پاک ہے، ہم خطا کار ہیں، ہم سے ایک نہیں بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں، سبحانک، اللہ صرف تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمانا اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ پھر آپ اللہ سے التجا کرتے، ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا وہ تو ذلیل ہو گیا، وما للظالمین من انصار،
ظالموں کا کوئی مددگار نہیں بنے گا۔ پھر یہ بڑی اہم بات ہے، پھر آپ یہ کہتے ربنا، اے میرے رب، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے اللہ، ایک منادی کرنے والے کی ندا کو ہم نے سن لیا، جو ہمیں ایمان کی دعوت دے رہا تھا، کہتا تھا اپنے رب کو مان لو، اس کے احکامات کی تعمیل کر لو۔ کہا ہم اس کی بات کو مان لیا، ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، اے رب ہمارے، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان۔ وہ منادی دینے والا کون تھا؟ وہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے پوری زندگی نبوت کی ملنے سے لے کر اپنی زندگی کی آخری سانس تک 23 سال 2 ماہ تک آپ اپنی زندگی میں لوگوں کے سامنے دعوت حق دیتے رہے، لوگوں کو یہ بات پہنچاتے رہے، اور بالآخر عرفات کے میدان میں آپ نے 1.5 لاکھ کے قریب لوگوں کو گواہ بنا کے کہا کہ جو اللہ نے امانت مجھے دی تھی میں نے تمہیں پہنچا دی۔ لوگوں نے کہا ہاں، آپ نے اس امانت کو پہنچا دیا، آپ نے اپنی دعوت کا حق ادا کر دیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ رہ، یہ کہتے ہیں کہ تو نے جو میری ذمہ داری لگائی تھی میں نے پہنچا دی۔ اور 1.5 لاکھ وہ لوگ تھے، جب سے اللہ نے دنیا بنائی، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، ان سے بہتر انسان دنیا میں نہ پہلے پیدا ہوئے تھے نہ بعد میں کبھی ہوں گے۔ اور رسول اللہ کے پاس 1 2 4 10 نہیں، 1.5 لاکھ بندوں نے دنیا کے ایک بہترین میدان کے اندر حج کا احرام باندھے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہ گواہی دی تھی۔ اور اگر وہ سارے کہیں کہ اے اللہ تیرے نبی نے سب کچھ پہنچا دیا اور ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا، تو ہمارا اللہ کی بارگاہ میں معاملہ کیسا ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ آپ نے تو اپنی بات پہنچا دی، آج 1400 سال گزر گئے، یہ قرآن پہلا لفظ الحمدللہ رب العالمین، آخری لفظ والناس تک ایک لفظ میں تغیر و تبدل نہیں آ سکا، اسی طرح آج بھی ہمارے پاس موجود ہے جس طرح اللہ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی 23 سال کی زندگی، اس کے شب و روز، میرے عزیز بھائیوں، آج اولاد اپنے باپ کے متعلق، حالانکہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ساری زندگی گزارتا ہے، ایک بیوی اپنے خامد کے متعلق حالانکہ اس زندگی کا بہت بڑا وقت اپنے خامد کے ساتھ گزارتی ہے، انہیں اتنا علم نہیں ہوگا جتنا اس کائنات کے اندر رسول اللہ کی زندگی کا لوگوں کو علم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے بر صغیر کے ایک بہت بڑے سیرت نگار تھے مولانا سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے وقت میں سیشن جج بھی تھے، انہوں نے رحمۃ للعالمین سیرت کی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بڑا خوبصورت کلمہ کہا تھا، کہنے لگے میں اپنی زندگی کے متعلق نہیں جانتا کہ میرے شب و روز کیسے بسر ہوئے، لیکن رسول اللہ کی 63 سالہ زندگی کو میں اس طرح جانتا ہوں کہ جس طرح یہ سامنے لکھا ہوا لفظ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اس طرح میں رسول اللہ کی زندگی کو جانتا ہوں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر اس پورے قرآن کے ایک ایک حکم کی تفصیل نہ صرف بتائی ہی نہیں بلکہ آپ اور آپ کے ساتھیوں نے عمل کر کے دکھایا تھا، اور وہ ساری کی ساری باتیں آج ہم میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، لوگو آج میں تمہیں ایک ایسی شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اب اگر کوئی گمراہ ہوگا تو وہی ہوگا جو خود اپنے آپ کو تباہ کرنے والا ہے، وگرنہ
رستے کا تعین ہو چکا، حلال اور حرام کے درمیان حد لگ چکی۔ اب جو بھی خباثت کا ذمہ دار ہے وہ خود ہے۔ نہ تو اللہ نے اس دعوت کو پہنچانے میں بخل کیا، نہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہدایت اور تعلیمات کو پہنچانے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی کی ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صبح کے آغاز میں یہ فرما رہے ہیں، ربنا اننا سمعنا، اے میرے رب میں نے سن لیا، منادی ینادی للایمان، ایک منادی دینے والے کی منادی کو جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، ان آمنوا بربکم، اپنے رب پہ ایمان لے آؤ، فآمنا، اے میرے اللہ میں ایمان لے آیا، میں تیری ہر بات مان لی، تیرے رسول کے ہر طریقے پہ راضی ہو گیا، فآمنا، میں ایمان لے آیا۔ یہ دن کا آغاز ہے، یہ تجدید عہد ہے، اللہ کے سامنے معاہدہ ہے، اے اللہ یہ کام میں نے کر لیا، اب تو میرے لیے کیا کر، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ تو میری خطاؤں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اے اللہ میرے گناہوں سے صرف نظر فرما، وتوفنا مع الابرار، اے اللہ جب موت دینا تو اچھے لوگوں کے ساتھ شامل فرمانا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تم ایمان لے آ، اے اللہ میں ایمان لے آیا، تیرا وعدہ تھا اس کے مطابق زندگی گزار، اے اللہ میں اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں، اے اللہ اب ایک وعدہ تو بھی کر، اور وہ تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے وعدہ کیا کیا تھا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے اللہ تو نے اپنے رسولوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، ولا تخزنا یوم القیامہ، جو میرے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا میں قیامت کے دن اسے رسوا نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیو یہ ایگریمنٹ، اگر تو ہم اس ایگریمنٹ پہ قائم ہیں، جو اللہ کہتے ہیں اس کے مطابق کرتے ہیں، جو رسول اللہ کا طریقہ ہے اس کے مطابق چلتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں ذلیل نہیں کرے گا، وگرنہ اگر اس کے علاوہ کسی اور رستے کو اپنایا، غیر قوموں کی نقالی کی، عیسائیوں اور یہودیوں کے طریقے کو اپنایا، ان کے ساتھ محبت کی باہیں بڑھائیں، ان اپنی سیاست کے لیے، اپنے فائدے دنیاوی فوائد کے لیے سارا ان کے ساتھ معاملہ کیا، تو پھر اللہ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا، جو لینا ہے عیسائیوں اور یہودیوں سے لے لینا، اللہ کے پاس ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ تب ہے جب ہم اس بات کا اقرار کر کے اس کے مطابق چلیں گے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا، پھر اللہ کا یہ اگریمنٹ ہے، میں معاف بھی کروں گا، میں ذلت سے بھی بچاؤں گا، میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں تمہارا مقدر کر دوں گا، تم اپنے ایگریمنٹ پہ پورا اترو، اللہ تمہارے ساتھ کیے ہوئے ایگریمنٹ پہ پورا اترے گا۔ اور انسان اللہ کو کہتا ہے انک لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ میرے بھائیو آگے دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ساری باتیں کر لی ہیں، اب میری بھی سن لو، فاستجاب لهم ربهم، تمہارے رب نے تمہاری ہر بات کو قبول کر لیا، انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا اگر وہ میرے حکم اور میرے نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اگر اپنی خواہش کے مطابق کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انی فاستجاب لهم، تمہارے رب نے تمہاری بات کو قبول کر لیا، جو تم نے اقرار کیا، تجدید عہد کیا، تیرے رب نے مان لیا۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، وہ مرد ہے یا عورت، جو بھی اچھا کام کرے گا میں اس کا بدلہ دوں گا، میں نے بات مان لی، لیکن کس کی؟ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی یا اپنے گھروں سے میرے لیے نکال دیے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي،
میرے رستے میں تکلیفیں برداشت کی۔ آج ہم میں سے ہر انسان سہولت پسند اور سہولت مانگتا ہے، اور یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی بھی دکھ پہنچے۔ لوگوں، دنیا کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ کسی کو اللہ کے لیے گالی پڑ جائے، کہ اسے اس لیے گالی دی جائے کہ اس نے اللہ کو رب مانا۔ یہ محمد الرسول اللہ کا فرما بردار ہے۔ اگر کوئی اذیت اور تکلیف دیتا ہے وہ اور خوش نصیبی ہے اس کی۔ آج ہم کہتے ہیں لو جی مسلمان ذلیل ہو گئے، واللہ باللہ سمت اللہ، یہ جتنے لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں یہ ہم سے بہت بلند ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ لوگوں جو اللہ کے رستے میں لڑتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، وہ اور جو گھروں میں بیٹھ کے عبادتیں کرتے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، وہ ایماندار جنہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور وہ ایماندار جنہیں اللہ کے رستے میں عمل کرنے پر، اللہ کے حکم کو سنانے پر، اللہ کے حکم پر چلنے پر اسے اذیت دی جاتی ہے، وہ تم سے بہت بہتر ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے رستے میں جو تکلیف دیے گئے، فکر نہ کریں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، چاہے وہ قتال کرتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں، میں ان سے وعدہ کرتا ہوں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اگر ان کے ذمے کچھ غلطیاں ہوئی بھی تو میں ساری معاف کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس لیے آج یہ نہ دیکھیں ہمارا مفاد کس سے وابستہ ہے، ہمارا مفاد اپنے رب کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ہمارا رب راضی ہو جائے تو ہمارے سارے مفاد پورے ہو جائیں گے۔ اگر ہم اپنے مفاد کو لوگوں کے ساتھ منسلک کریں گے تو یاد رکھیں رب بھی ناراض ہو جائے گا اور مفاد بھی پورے کبھی نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اللہ اکبر، پہلے لفظ ہیں جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کیا، اللہ اس پہ خود بھی راضی ہوگا اور لوگوں کو بھی راضی کر دے گا۔ اور جس نے لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دے گا، جیسے چاہیں گے وہ اس کے ساتھ برتاؤ کریں گے۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ، ہماری کمٹمنٹ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے، یا یہودیوں، عیسائیوں یا مفادات کے لیے وابستہ لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔